میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما معززین، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں، آج کا یہ جلسہ جس کا عنوان ہے فتنوں کے اس دور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد دنیا میں پیش آنے والے حالات پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ اس میں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرب قیامت دنیا میں کیا کیا واقعات رونما ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا، جس کو ہم پیشن گوئیاں کہتے ہیں۔ اس میں ایک پیشن گوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ دنیا کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، ماحول اتنا گدلا ہو جائے گا، انسانی ذہن اتنا پراگندہ ہوگا، اور دین سے ان کا رشتہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ایک آدمی صبح کو مومن اٹھے گا بستر سے تو شام تک وہ اپنا ایمان بچا نہیں پائے گا۔ بستر سے اٹھا تو مومن تھا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔
ایک آدمی شام کو مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان لٹ جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کا مومن شام کو مومن باقی نہیں رہے گا اور شام کا مومن صبح کو مومن باقی نہیں رہے گا. اور ایسا بدترین دور اس دنیا میں آئے گا یبیع دینہ بعوض من الدنیا، کہ آدمی اپنے ایمان کو دنیا کے لیے بیچ ڈالے گا کہ اگر کہیں سے اسے دنیا مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، دولت کی آس بتائی جا رہی ہے، زر اور زمین کے سنہرے خواب دکھائے جا رہے ہیں، اس کو مال و دولت کے انبار بتائے جا رہے ہیں، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ ایمان کو بیچنا پڑے گا. ایمان بیچ دو، یہ دولت لے لو. ایمان بیچ دو، یہ عہدہ لے لو. ایمان بیچ دو، یہ شہرت لے لو. ایمان بیچ دو، یہ عزت لے لو. ایمان بیچ دو، یہ زر اور زمین لے لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعوض من الدنیا. ایسے بدقسمت لوگ بھی اس دور میں پیدا ہوں گے، ایسے بدترین لوگ بھی اس وقت اس دنیا میں رہیں گے کہ اگر ایمان کے بدلے دنیا مل رہی ہے، ایمان کے بدلے عزت مل رہی ہے، ایمان کے بدلے شہرت مل رہی ہے، ایمان کے بدلے زر اور زمین مل رہی ہے، ایمان کے بدلے جائیداد مل رہی ہے، تو لوگ اپنا ایمان بیچ کر وہ عزت اور شہرت، وہ دولت، وہ مال، وہ زر، وہ زمین لے لیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت ایسے دلال، ایسے بیوپاری دنیا میں گھومتے رہیں گے جو مال کے عوض ایمان خریدیں گے، دولت کے عوض ایمان خریدیں گے، شہرت اور عزت کے نام پر ایمان خریدیں گے، عہدوں اور منصب کی پیشکش کر کے لوگوں کا ایمان خریدیں گے. قرب قیامت ایسے خریدار بھی رہیں گے اور ان خریداروں کے ہاتھوں اس حقیر دنیا کے عوض میں ایمان کے عظیم سرمایے کو بیچنے والے کچھ ایمان فروش بھی رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ خریدار تو رہیں گے لیکن بکنے والا کوئی نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جائیداد کو ٹھوکر مار کر ایمان کی حفاظت کریں گے. نہیں، کچھ ایسے بدنصیب، کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی اس دنیا میں رہیں گے جو ایمان کا سودا کریں گے. اولئک الذین نشتروا الضلالۃ بالہدی، ضلالت کو خریدیں گے ہدایت کے بدلے میں، آخرت کو بیچ دیں گے دنیا کے عوض میں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی پیشن گوئی فرمائی ہے. آج کئی لوگ جن کے آباء و اجداد
مسلمان تھے جن کے آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامن رحمت سے وابستہ تھے، جن کے آباء و اجداد رسول اللہ کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان رکھتے تھے، جن کے آباء و اجداد حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کی حیثیت سے مانا اور تسلیم کیا تھا، ان کے آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر فرد کو کذاب اور دجال کہا تھا۔ لیکن افسوس، آج انہی کی اولادیں جن کے ماں باپ ساری زندگی رسول کے ترانے گاتے ہوئے گزار دی تھی، جن کے ماں باپ رسول اللہ کے خدموں سے لپٹ کر جینے اور مرنے کے ترانے گاتے تھے، رسول اللہ سے عشق اور محبت میں جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے تھے، آج انہی کی اولاد رسول اللہ سے بغاوت کر کے، رسول اللہ کے لائے ہوئے قرآن سے بغاوت کر کے، رسول اللہ کی رسالت سے بغاوت کر کے، رسول اللہ کی نبوت سے بغاوت کر کے، رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت کو بغاوت کر کے، پتہ نہیں انہیں رسول اللہ میں کیا کمی نظر آئی، ایسی کون سی خوبی تھی جو رسول اللہ میں انہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کا انکار کیا، دامن چھڑایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رحلت کرنے کے صدیوں بعد، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صدیوں بعد، ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ایک جھوٹے کذاب ملعون لعنتی کو انہوں نے نبی مان لیا۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، بند کر دیا گیا، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے اپنی امت پر اس بات کو واضح کیا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی پیشن گوئیاں فرمائی کہ میرے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، میرے بعد جو بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ مکار تو ہو سکتا ہے، وہ عیار تو ہو سکتا ہے، وہ بدماش تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کذابون دجالون، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ لیکن ہر زمانے میں ایسے بدقسمت پیدا ہوتے رہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایسے بدنصیب بھی اس دنیا میں رہے ہیں جنہوں نے ایسے جھوٹوں کو نبی مان بھی لیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں، اور ان جھوٹوں کو نبی ماننے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
اسود انسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، طلیحہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور زمانے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہی جھوٹوں کی فہرست میں، انہی کذابوں اور دجالوں کی فہرست میں ہمارے ملک میں پنجاب کے علاقے میں بھی ایک بدقسمت ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ایک بدنصیب مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ماننے والے اس محلے میں ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ضرور چھپ چھپ کر سن رہے ہوں گے، ضرور سنیے، لیکن کبھی سنجیدگی سے غور بھی کریے۔ جنت کو جانے کی امید پر جس سواری پر آپ سوار ہوئے ہیں، یہ سواری آپ کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہے۔ منزل کو جانا ہے تو راستے کا صحیح انتخاب بھی کرنا پڑے گا۔ اگر صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا تو صحیح منزل پر نہیں پہنچو گے، غلط راستے کا انتخاب کیا تو غلط منزل پر پہنچو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صدیوں بعد جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جس کی نبوت کا چھپ چھپ کر تم پرچار کر رہے ہو، ڈھکے چھپے انداز میں پرچار کر رہے ہو، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ہے ہمارا ان سے، اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو پھر سوال یہ ہے اسود انسی بھی نبی ہے یا نہیں ہے؟ اگر مرزا سچا ہے تو اسود انسی کیوں جھوٹا ہے؟ اگر مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہے تو پھر مسیلمہ کذاب کیوں جھوٹا ہے؟ جبکہ اسود انسی بھی نبی ہونے کا دعوے دار تھا، مسیلمہ کذاب بھی نبی ہونے کا دعوے دار تھا۔ اگر مسیلمہ جھوٹا ہے تو مرزا سچا کس بنیاد پر ہے؟ اور جن بنیادوں پر جن دلیلوں کی بنیادوں پر اسود انسی جھوٹا ہے، انہی دلیلوں کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا ہے، اور جن دلیلوں کی بنیاد پر مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، انہی دلیلوں کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا ہے۔ اور جن دلیلوں سے تم مرزا کو سچا ثابت کرتے ہو، تو کیا ان دلیلوں سے مسیلمہ سچا ثابت نہیں ہوگا؟ جن دلیلوں سے تم مرزا کو سچا ثابت کرتے ہو، کیا ان دلیلوں کی بنیاد پر مسیلمہ کذاب سچا ثابت نہیں ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایمان کے لٹیرے، یہ مذہب کے غدار، یہ رسول اللہ کے باغی، یہ نشانہ بنا رہے ہیں بستیوں میں رہنے والے غریب مسلمانوں کو، مفلس مسلمانوں کو، لاچار مسلمانوں کو، معاشی حالات سے پریشان حال مسلمانوں کو، اور انہیں کسی کو آٹو کا لالچ دے کر، کسی کو بندی کا لالچ دے کر، کسی کو قرض کا لالچ دے کر، کسی کی مفلسی، کسی کی غریبی کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کاٹ کاٹ کر مرزا کی امت تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تم اتنے بے حیا اور بے شرم لوگ ہو
کہ تمہارے اندر اتنی غیرت، اتنی جرأت، اتنی بہادری، اتنی شجاعت کہاں ہے کہ تم مرزا کا کردار پیش کر کے کسی کو بتا سکو کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے کردار کے کی بنیاد پر تم ان کو نبی تسلیم کرو؟ وہ ایک لفنگا، ایک آوارہ مزاج آدمی تھا، اس کو کہاں پیش کر سکتے ہو تم؟ جس کی زندگی پوری بدماشیوں میں گزری، جس کی زندگی کی بنیاد جھوٹ کے اوپر قائم تھی، جس کی بنیادیں دھوکے کے اوپر قائم تھی، کسی قادیانی مائکے لال میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ مرزا کا کردار پیش کر کے نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، کافر 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 کافر، نعرہ تکبیر۔ کسی میں ان میں یہ جرأت نہیں ہے، ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ مرزا کے اخلاق، مرزا کا کردار پیش کر کے دعوت دے، ان میں تو یہ جرأت ہے ہی نہیں۔ اور کیا کردار پیش کریں گے اس آدمی کا؟ اس آدمی کا کیا کردار پیش کریں گے جس نے اپنی زندگی میں اتنی جھوٹ بولی ہے کہ اس کے جھوٹ کے نام پر کتابیں لکھی گئی؟ اتنے بڑے جھوٹے کو کیا سمجھ کر یہ پیش کریں گے؟ اس کا کردار کیا پیش کریں گے؟ لہذا کردار نہیں رہا تو انہوں نے مال کے ذریعے ان مفلس، غریب، لاچار، مجبور، بیمار، قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے پاس پہنچ کر مدد کے نام پر ان کو مرزا کی امت میں شامل کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرمایا، کاد الفخر ان یکون کفرا، کہ فخر و فاقہ، مجبوری، لاچاری کبھی آدمی کو اتنا مجبور کر دیتی ہے۔ بھوک کے نام پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کپڑے کے نام پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، بیماریوں کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے، شادیوں کی وجہ سے معاشرے اور سماج نے لوگوں کو مجبور کر دیا، بے بس کر دیا۔ تو یہ مجبور، یہ بے بس، یہ بھوک کے مارے، یہ پیاس کے مارے، یہ بیماریوں کے مارے پریشان حال لوگ کسی مسیحا کو، کسی مددگار کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ انگریز کے بچے اپنے ہاتھوں میں مال اور پیسہ لے کر ایسے مجبور، ایسے بے بس، قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے حالات کے مارے مسلمانوں کے پاس پہنچ کر ان کا ایمان خریدتے ہیں پیسے کے عوض میں۔ ارے تم آج خریدار بنے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم جیسے بدماش سوداگروں کے سلسلے میں 14 صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ 14 صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور اس دنیا میں آئے گا، ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ فخر و فاقے کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ دیں گے، ان کے ہاتھوں ایمان بک جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج یہی کچھ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ وہ فلک نما میں رہنے والے کئی قادیانی گھرانے، انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ تم نے جس شخص کو نبی تسلیم کیا ہے آج، یا مسیح تسلیم کیا ہے، یا اس کو مہدی کہتے ہو، یا اسے عیسیٰ کہتے ہو، یا اسے مجدد کہتے ہو، یا ملہم من اللہ کہتے ہو، یا محدث کہتے ہو،
آج تمہیں ایک چیلنج کے طور پر میں کہہ کے جا رہا ہوں، میں کوئی پردیسی آدمی نہیں ہوں جو بھاگ جانے کے لیے اسی شہر میں رہتا ہوں. یہ چیلنج ہے. مرزا کو مہدی تو دور کی بات ہے، مسیح تو دور کی بات ہے، نبی تو دور کی بات ہے، ایک شریف انسان ثابت کر دو. تم اس کی شرافت ثابت کرو، میں اس کی بدماشیاں ثابت کروں گا. تم اس کی شرافت ثابت کرو، میں اس کی عیاریاں ثابت کروں گا. تم اس کی سچائیاں ثابت کرو، میں اس کا جھوٹ ثابت کروں گا. تم اس کی شرافت ثابت کرو، میں اس کی عیاریوں کو کھول کھول کر بتاؤں گا. کیا نبی ایسا ہوتا ہے؟ آنکھ بند کر کے تمہارے باپ دادا نے غلطی کی تھی، تمہارے باپ دادا نے غلطی کی، غلطی تمہاری نہیں ہے. اس لیے کہ اس محلے میں جو قادیانی احباب رہتے ہیں وہ نسلاً قادیانی ہیں، نسلی قادیانی ہیں. ان کے باپ دادا نے مرزا کے زمانے میں یا مرزا کے بعد میں اسلام قادیانیت قبول کی تھی، اور یہ نسلاً انہیں کفر وراثت میں ملا ہے. کفر انہیں وراثت میں ملا ہے. نبی سے بغاوت وراثت میں ملی ہے، رسول اللہ سے بغاوت وراثت میں ملی ہے. یہ سب وراثت میں آئی ہے آپ کی. لیکن وہ دور اور تھا. ہو سکتا ہے تمہارے باپ دادا کے پاس صحیح علم نہیں پہنچا ہوگا. آج سے کیونکہ مرزا کو مرے ہوئے لگ بھگ 109 سال ہو چکے ہیں. 109 سال پہلے ہمارے ملک کے حالات کچھ اور تھے. انگریز کی حکومت تھی، انگریز کا اقتدار تھا، اسلام کا گلا گھونٹا گیا تھا. اس دور میں علماء کو قطار میں کھڑا کر کے شہید کر دیا گیا تھا. علماء کو بارود کے توپوں سے باندھ کر مجاہدین آزادی کو ختم کیا گیا تھا. اس زمانے میں علماء کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی. اس زمانے میں مدارس نہیں تھے، کم ہو گئے تھے، علماء ختم ہو گئے تھے. اس دور میں مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. انگریزوں کا یہ پٹھو جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انگریز اقتدار کا فائدہ اٹھا کر اس نے اپنی نبوت کا خوب پرچار کیا تھا، خوب پرچار کیا تھا. ہو سکتا ہے علماء کی کمی، مدارس کی کمی، مساجد کی کمی، دعوت کے کام کی کمی، مشائخ کی کمی کی وجہ سے صحیح علم تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں پہنچا ہوگا، غلط علم پہنچا ہوگا، اور انہوں نے صحیح سمجھ کر غلط کو اختیار کر لیا ہوگا. تم سمجھدار دنیا میں ہو، اور ایک پڑھا لکھا دور ہے یہ. کیوں تم ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ کیوں تم کفر کی موت مرنا چاہتے ہو؟ کیوں تم آخرت میں رسوا ہونا چاہتے ہو؟ کیوں تم آخرت میں ذلت اٹھانا چاہتے ہو؟ کیوں غور نہیں کرتے اس بات پر کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے غلطی کی ہو، صحیح منزل کی تلاش میں غلط سواری پر سوار ہو گئے ہوں، غلط راستے کا انتخاب کر لیے ہوں. آج میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، آؤ حق کی طرف، سچائی کی طرف، رسول اللہ کے پیغام کی طرف، قرآن کی طرف. اور اگر تم سے پڑھا نہیں جاتا مرزا کی زندگی، آؤ ہم تمہیں پڑھاتے ہیں مرزا کیا ہے. تمہارے جماعت کے ٹھیکیداروں نے ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں تمہیں نہ دی ہو جس میں مرزا کی عیاریاں، مرزا کی عیاشیاں، مرزا کی بدماشیاں لکھی ہوئی ہو، اور وہ تمہارے اپنے گرو گھنٹالوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ہمارے علماء کی نہیں، ہمارے علماء کی نہیں، کسی دیوبندی کی نہیں، کسی بریلوی کی نہیں، کسی اہل حدیث کی نہیں، کسی جماعت اسلامی کی نہیں، کسی تبلیغی کی نہیں. اللہ تبارک و تعالی
جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جاتا ہے تو اس کا انداز ہی کچھ نرالا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرزا کے بیٹے بشیر احمد ایم اے کے ہاتھوں ایک ایسی کتاب سیرت مہدی کے نام پر لکھوا دی جس میں اس نے اپنے باپ کو پورا ننگا کر دیا. اس نے اپنے باپ کو ننگا کر دیا. اس کے اندر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. آج سمجھ رہے ہیں کہ تم حق پر ہو. آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہماری کیوں ہوتی؟ کیا اکثریت کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حق پر ہو؟ کیا حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اکثریت میں رہیں گے؟ اکثریت میں ہونا، کثرت میں ہونا، تعداد میں زیادہ ہونا، کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حق پر ہے؟ اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی تعداد دنیا میں عیسائیوں کی پائی جاتی ہے. کیا انہیں حق پر سمجھا جائے؟ اس ملک میں ابنائے وطن کی اکثریت ہے، کیا ان کو حق پر سمجھا جائے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے صحیح منزل کی تلاش میں غلط راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے. غلط راستے کا انتخاب کیا. اور آج نہیں، میں شاید ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے قیام کو 17 سال ہو گئے. 17 سال سے ہر بڑے جلسے میں نے یہ بات کہی، ان قادیانیوں کو اوپن چیلنج کر کے کہا آپ یہ ثابت کرو. پہلے نبی تو دور کی بات ہے، مہدی اور مسیح تو بہت دور کی بات ہے، پہلے یہ تو ثابت کرو مرزا مرد تھا یا عورت تھی. پہلے یہ ثابت کرو کہ مرزا مرد ہے یا عورت ہے. یہ تو پہلے ثابت کرو، کیونکہ مرد اور عورت میں مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ مرزا مرد تھا یا مرزا عورت تھی. جس کو تم نبی مانتے ہو وہ مرد ہے یا عورت ہے. آپ نے 20 مرتبہ سنا ہوگا، اور دنیا میں اتنا بڑا دریدہ دہن، اتنا زیادہ لچر مزاج والا، اتنا زیادہ گھٹیا آدمی شاید پیدا ہوا ہوگا. دنیا میں بہت سے بے ادب تمیز پیدا ہوئے، دنیا میں بہت سے بد اخلاق پیدا ہوئے، لیکن شاید مرزا جیسا بدتمیز، مرزا جیسا بد اخلاق، مرزا جیسا بد کردار شخص کوئی پیدا ہوا ہوگا. ایک آخری بات، حضرت آ چکے ہیں، آخری بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. قادیانیوں سے میں نے کہا تھا کہ یہ ثابت کرو مرزا مرد تھا یا عورت تھی. پہلے یہ تو فیصلہ ہو جائے کہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مرزا نے خود لکھا ہے، مرزا نے خود لکھا ہے، ہم تو نہیں لکھے بھائی، مرزا نے لکھا ہے. اور تمہارا نبی واہ رے واہ، اس نے لکھا ہے. قادیانیوں کبھی پڑھا بھی ہے تم لوگوں نے؟ اگر نہیں پڑھے ہو تو پڑھ لو. اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو ہمارے دفتر آ جاؤ، ہم بتائیں گے آپ کو مرزا نے کیا لکھا. عجیب و غریب بات لکھی، دنیا میں آج تک ایسی بات کسی نے نہیں لکھی. اتنی گندی زبان، اتنا گندا قلم، اتنی گندی سوچ شاید ہی دنیا میں کسی کی تھی ہوگی. مرزا نے لکھا ہے کہ اللہ نے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو کسی کوئی مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے. کیوں نہیں بولتے لعنت لعنت لعنت؟ بولو. اس نے کہا کہ اللہ نے فعل رجولیت کیا ہے میرے ساتھ. اتنی گندی زبان، یہی رک جاتا. لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گیا. مبارک ہو قادیانیوں، کیا انتخاب ہے آپ کا، کیا چوائس ہے آپ کی. اس نے کہا کہ اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ کچھ 10 مہینے اس حمل کے ایام کے گزرے. دنیا کی ساری عورتیں 9 مہینے تک حاملہ رہتی ہے، یہ عجوبہ 10 مہینے تک رہتا ہے. عجوبہ ہی تو کہا. یہ کہتا ہے کہ پھر 10 مہینے تک وہی کیفیت رہی. اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلو رہے ہوں گے، کیونکہ قادیانیوں کے نبی ہیں، کچھ تو الگ ہونا چاہیے، کچھ تو الگ ہونا چاہیے. لہذا 9 کے بجائے 10 مہینے تک حاملہ رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ پھر وضع حمل ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے، بچہ کہاں ہے؟ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں خود پیدا ہو گیا. سچ مانیے، پنجاب میں تھا، بچ گیا. حیدرآباد میں رہتا تو یرا گڈے میں شریک کرتے اس کو. میرے بھائیوں، یہ ہے قادیانیت، یہ ہے اس کی غلاظت، یہ ہے قادیانیوں کا نبی. انہی کو مبارک ہو یہ. لیکن سنجیدہ مزاج رکھنے والے، شرارت پسند نہیں، سنجیدہ مزاج رکھنے والے قادیانیوں سے میں اپیل کرتا ہوں اس بات کی. آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی منصب کا جھگڑا نہیں، کوئی عہدے کا جھگڑا نہیں ہے. آؤ حق کی طرف، آؤ سچائی کی طرف. صحیح منزل کو پانے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو. غلط راستے کے انتخاب سے صحیح منزل کو نہیں پہنچ پاؤ گے. لہذا آج کا یہ جلسہ، اس سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ سنجیدگی سے غور کرو. اتنی کھلبلاہٹ کیوں، اتنی پریشانی کیوں؟ ابھی پچھلے مہینے کے پہلے اتوار کو ہم لوگ، ہمارے بچے یہاں گشت کر رہے تھے، یہاں گشت ہو رہا تھا، تو کچھ بزدلوں نے ایک بہادر کو بلایا تھا فون کر کے، اور وہ بہادر آ کر ہمارے بچوں سے کہہ رہا ہے کیا پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس جو گشتوں پہ نکلے ہیں؟ اگر پیسے چاہیے تو ہم دے دیں گے آپ کو. ضرور دیتے. آپ کی اماں ابھی زندہ ہے برطانیہ میں، آپ تو دیں گے پیسے، اس لیے کہ آپ کی بنیادیں قائم ہی اسی بنیاد پر ہے. آپ کی بنیادیں قائم ہی اسی کے اوپر ہے. اگر پیسے ختم ہو گئے تو دیں گے. میں ہوتا تو بتاتا تجھے، میں اگر وہاں موجود ہوتا تجھے بتاتا. پیسے سے قادیانی ذریت کو خریدو. ہم بکنے والے، بکانے والے، خریدنے والے لوگ نہیں ہیں. نعرہ تکبیر. یہ بکنے بکانے کا سودا یہاں نہیں ہوتا. یہ تو مرزا بکا تھا، مرزا کی ذریت بکی تھی. تمہارا موجودہ خلیفہ مرزا مسرور آج انگریزوں کی جوتیاں چاٹتے ہوئے، ان کی دستر کی ہڈیاں چوستے ہوئے انگریز ملک میں رہتا ہے. خلافت کا ڈھونگ رچانے والوں، کہیں اسلامی خلافت کا امیر، کہیں مسلمانوں کا امیر کسی انگریزی ملک میں رہتا ہے. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ قادیانی ذریت سے اس محلے کے نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں کے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، یہاں کے غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے.
آپ کل قیامت میں اگر کام نہیں کرو گے، اگر ان کی طرف نہیں ہوگے، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکو گے، تو کل قیامت میں اللہ کے پاس جواب دے ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔